ملک بھر میں کورونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 26,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 32 افراد کورونا وائرس کے باعث جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے 2,443 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ملک بھر میں مجموعی کیسز کی تعداد 3,56,904 ہو گئی۔ NCOC کے مطابق فعال کیسز کی تعداد بڑھ کر 26,538 ہو گئی، جبکہ اب تک کورونا وائرس میں مبتلا 3,23,225 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 32 اموات رپورٹ ہوئیں، جس کے بعد مجموعی اموات کی تعداد 7,141 ہو گئی۔ سندھ میں مریضوں کی تعداد 1,54,738، پنجاب میں 1,09,993، خیبر پختونخوا 41,990، اسلام آباد میں 23,994، بلوچستان میں 16,393 اور آزاد کشمیر میں 5,349 اور گلگت بلتستان میں 4,447 تعداد ہو گئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ دنیا سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر امن کے لیے سوچے اور بھارت کے تخریبی منصوبوں کا نوٹس لے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان میں عدم استحکام چاہتا ہے، تاہم ہمیں دشمن کے عزائم کو سمجھ کر ناکام بنانا ہے۔ بھارت کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا۔ ہندوستان پاکستان کی صلاحیتوں کو جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں، اس لیے دنیا کو بھارت کے منصوبے کا نوٹس لینا چاہیے۔ دنیا کو بھارت کو کہنا چاہیے کہ وہ عقل کے ناخن لے۔ ہندوستان پاکستان کی صلاحیتوں کو جانتا ہے، دنیا بھی واقف ہے۔ کل میں نے اپنے اختتامی کلمات میں اس طرف اشارہ کیا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ LOC پر بھارتی جارحیت کو دنیا بھر میں اجاگر کریں گے۔ بھارت پاکستان میں عدم استحکام لانے کی کوششیں کر رہا ہے، ہمیں متحد ہو کر دشمن کے عزائم کو سمجھنا اور ناکام بنانا ہوگا۔ بھارت سمیت دنیا پاکستان کی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہ ہے۔ بھارت نے دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ بنا رکھے ہیں۔ لائن آف کنٹرول کا جہاں تک تعلق ہے، لائن آف کنٹرول پر بھارت مسلسل خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اور ایک جو ہمارا اور ان کے درمیان ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر تھا، اس کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر امن کے لیے سوچے۔ تمام شواہد پاکستانی عوام اور دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ دنیا کو بھارت کے تخریبی منصوبوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ سانحہ کشمور کی متاثرہ کم سن بچی کی والدہ کو 5 لاکھ روپے دیے ہیں تاکہ غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ جہاں پہنچی تھیں تو ان کے ساتھ دوبارہ ایسا نہ ہو۔ قومی ادارہ برائے اطفال NICH میں سانحہ کشمور کا شکار بچی کی عیادت اور بچی کی والدہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ وزیر بحری امور علی زیدی نے بچی کے تعلیمی اخراجات کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ بچی کی والدہ کو میری ٹائم میں ملازمت بھی دی جائے گی۔ عمران اسماعیل نے بتایا کہ انہوں نے ڈاکٹروں کو وزیراعظم عمران خان کا پیغام پہنچا دیا کہ اگر ملک میں بچی کے علاج کی سہولت کا فقدان ہے تو بیرون ملک علاج کے تمام اخراجات حکومت پاکستان اٹھائے گی۔ FIA میں چینی بحران اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور جہانگیر ترین کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے۔ FIA نے چینی بحران میں منی لانڈرنگ کے لیے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سمیت جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ ملزمان کے خلاف چینی اسکینڈل سمیت منی لانڈرنگ کی تحقیقات چل رہی تھی۔ جہانگیر ترین اور علی ترین کے خلاف 406، 109، 420 اور دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جبکہ شہباز شریف، حمزہ شہباز اور سلمان کے خلاف دھوکہ دہی، فراڈ سمیت دیگر دفعات کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کے مطابق JDW کے اکاؤنٹ سے 1.2 بلین روپے کمپنی JKFSL منتقل ہوئے۔ یہ کمپنی جہانگیر ترین کے بچوں کی ملکیت ہے۔ JDW شوگر ملز نے سالانہ گوشواروں میں غلط اعداد و شمار دیے۔ JDW نے JKSFL کو 4.35 ارب میں خریدا تھا۔ دستاویز کے مطابق اس ڈیل سے متعلق بوگس رپورٹ جمع کرائی گئی تھی۔ JKSFL نے وضاحت کی کہ اسے دوسرا خریدار نہیں ملا، جبکہ JDW نے دھوکہ دہی کر کے پبلک شیئر ہولڈرز کے پیسوں سے ڈیل خریدی۔ جہانگیر ترین اور علی ترین نے منصوبہ بندی سے دھوکہ دہی کی۔ دستاویز کے مطابق جہانگیر ترین JDW اور علی ترین JKSFL کے CEO تھے۔ اثاثوں کی خریداری کا معاملہ ایک ہی دن میں طے کر لیا گیا تھا۔ جہانگیر ترین مجرمانہ خیانت اور دھوکہ دہی کے مرتکب ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان نے کہا ہے کہ عام انتخابات کی طرح GB میں RTS سسٹم نہیں بیٹھے گا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز نے کہا
کہ جیبی انتخابات کے سلسلے میں مینڈیٹ چوری کرنے اور دھاندلی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عام انتخابات کی طرح جی بی میں RTS سسٹم نہیں بیٹھے گا۔ شفاف الیکشن کرانے کے لیے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ گلگت بلتستان کا یہ تاریخی الیکشن ہوگا۔ ایک پرامن اور صاف شفاف انتخابات ہو رہے ہیں اور آدمی خوش ہے، کچھ بھی شکایت نہیں ہے، اور ہر جگہ میں خود ہر پولنگ اسٹیشن میں ایک ایک کر کے میں چیک کر رہا ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ نتائج کے حصول کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں۔ نتائج کی وصولی کے لیے گاڑیوں سمیت گھوڑوں کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ راجہ شہباز نے کہا کہ اب تک کسی امیدوار نے دھاندلی کی کوئی شکایت نہیں کی۔ میں اسلام آباد میں دھاندلی کے لیے نہیں، بیلٹ پیپر کے حصول اور سینٹ کو بریفنگ دینے گیا تھا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پولیس بھی صاف اور شفاف انتخابات کرا سکتی ہے۔ ہم نے چاروں صوبوں سے پولیس کو بلوا کر انتخابی عمل کو جاری رکھا ہے اور اس بار فوج کو پولنگ اسٹیشن پر آنے کی زحمت نہیں دی گئی۔ واضح ہے کہ گلگت بلتستان قانون ساز اسمبلی کی 24 میں سے 23 نشستوں کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے پسنی میں پاکستان کوسٹ گارڈز اور پاک آرمی نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 17 ارب روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد کر لی ہے۔ ترجمان پاکستان کوسٹ گارڈز کے مطابق کوسٹ گارڈ اور پاکستان آرمی نے پسنی کے علاقے شادی کور میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے پہاڑوں میں چھپائی گئی 101 کلو گرام کرسٹل اور 2700 کلو گرام چرس برآمد کر لی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پکڑی گئی منشیات کی مالیت بین الاقوامی مارکیٹ میں تقریباً 17.275 ارب روپے کے لگ بھگ ہے۔ منشیات بیرون ملک اسمگل کی جانی تھی، تاہم فورسز نے بروقت کارروائی کر کے اسمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے کامیابی پر اہلکاروں کی اعلیٰ کارکردگی کو سراہا۔ واضح ہے کہ 3 روز قبل 12 نومبر کو پسنی کے تنگ بازار میں پاکستان کوسٹ گارڈز نے رواں سال کی سب سے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 20 ارب روپے مالیت کی کرسٹل اور ہیروئن برآمد کی تھی، جس میں 143 کلو گرام کرسٹل اور 608 کلو گرام ہیروئن شامل تھی۔ فلاحی ادارے JDC کی جانب سے بے سہارا بزرگ افراد کے لیے اولڈ ایج ہوم کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ سنگ بنیاد پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی آفتاب جہانگیر نے رکھا۔ اولڈ ایج ہوم میں بے سہارا بزرگ شہریوں کو رہائش سمیت دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ آفتاب جہانگیر کا کہنا تھا کہ اس منصوبے میں JDC کی مدد کے لیے ہمہ وقت حاضر رہوں گا۔ دنیا بھر میں معاشرے کے بے سہارا بزرگ افراد کے لیے اس قسم کے ادارے موجود ہیں، جبکہ اب شہر کراچی میں بھی یہ کام ہونے جا رہا ہے۔ میں نے دنیا میں کہیں بھی گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے عمر رسیدہ لوگوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے رہائش کا انتظام کیا ہے، اور یہی سسٹم جو ہے اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں پناہ گاہ کی طرح نام سے مختلف جگہوں پر وہ بنا رہے ہیں، لیکن وہ اولڈ ایج نہیں ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ روز رات کو لوگ آئیں اور چلے جائیں، لیکن یہاں پر مستقل رہائش ہوگی جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جو بیمار ہیں یا کوئی ان کو دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو یہ JDC کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا۔ ظفر عباس کا کہنا تھا کہ فلاحی کاموں کے لیے مخیر حضرات کا تعاون قابل ستائش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گلشن اقبال والے اولڈ ایج ہوم میں جگہ کم پڑ رہی تھی، اس لیے یہ اولڈ ایج ہوم بنا رہے ہیں۔ یہاں پر چونکہ ہمارا اولڈ ایج ہوم فل ہو گیا تھا گلشن اقبال والا، اور ہمارے لیے مشکل ہو رہی تھی ان تمام بزرگوں کو جو کسی بیماری کی وجہ سے ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے، یا بچے انہوں نے کسی وجہ سے نکال دیا، بہوؤں نے نکال دیا، اور وہ سڑکوں اور فٹ پاتھوں پہ سو رہے ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس جگہ فل ہو چکی تھی۔